ہماری آن بنتا ہے، ہماری شان بنتا ہے، ہماری آن بنتا ہے، ہماری شان بنتا ہے، ہمارے نام سے ہی امن کا پیغام بنتا ہے۔ ہندو ہو کہ مسلم، سکھ ہو کہ عیسائی، جب سب کا لہو ملتا ہے تو ہندوستان بنتا ہے۔ یہ ہندوستان کی پہچان ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گل ستا ہمارا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ حضرت آج پورے ہندوستان بھر میں جشن یوم آزادی کے موقع پر جو ہے پروگرام ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ ہندوستان کو آزادی ملے 80 سال ہو گئے ہیں۔ اس تعلق سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور خصوصاً مسلمانوں کی جو قربانی رہی آزادی کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے، اس تعلق سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں اس شعر سے شروعات اپنی کرتا ہوں۔ ہماری آن بنتا ہے، ہماری شان بنتا ہے، ہماری آن بنتا ہے، ہماری شان بنتا ہے، ہمارے نام سے ہی امن کا پیغام بنتا ہے۔ ہندو ہو کہ مسلم، سکھ ہو کہ عیسائی، جب سب کا لہو ملتا ہے تو ہندوستان بنتا ہے۔ یہ ہندوستان کی پہچان ہے۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ آج یوم آزادی ہے، انڈیپینڈنٹ ڈے ہے۔ آپ دیکھیں اس کا اسلامی اعتبار سے نظریہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 13 سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، کہ ہم نے تمہیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، ان میں سے ایک نعمت کو خاص طور پر اللہ نے ذکر کر کے فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ اے کہ موسیٰ کہ تم اس نعمت کو خاص یاد کرو کہ ہم نے تم کو غلامی سے آزاد کیا۔ آپ دیکھیں کہ غلامی ہے، آزادی ہے۔ آزادی آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ آزادی ایک نعمت ہے، اور آزادی آپ دیکھیں کہ آزادی ایک روشنی ہے، غلامی ایک اندھیرا ہے۔ آزادی عزت ہے اور غلامی ذلت ہے۔ آزادی عزت نفس ہے اور غلامی ذلت ہے، پستی ہے۔ اور آپ دیکھیں آزادی ایک پرواز ہے اور غلامی ایک پنجرہ ہے۔ اور اسی کو ٹیپو شہید نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی غلامی کی 100 سالہ زندگی سے آزادی کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ تو یہ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلامی سے، انگریزوں کی غلامی سے اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ لیکن آپ دیکھیں اس کے پیچھے ایک بڑی تاریخ ہے۔ یہ آزادی ایسے ہی نہیں مل گئی، اس میں علماء کا بڑا کردار ہے، مسلمان قائدین کا بڑا کردار ہے۔ لیکن افسوس کہ خود ہم اپنے تاریخ کو بھلا دیا۔ ہم غیروں سے کیا شکوہ کریں؟ اگر 100 مسلمانوں میں سے کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ ریشمی رومال کی تحریک کیا تھی تو 10 مسلمان مشکل سے بتا سکیں گے۔ ستیہ گرہ آندولن گاندھی جی کا، یہ تو سب کو یاد ہے، ریشمی رومال کی تحریک، اور اس کے پیچھے علماء نے کیا قربانیاں دی یہ ہمیں آج یاد نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آپ دیکھیں کسی بھی قوم کو مٹانے کے لیے سب سے پہلے اس کی تاریخ کو مسخ کیا جاتا ہے، اس کو مٹایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو آج گاندھی جی تو یاد رہے، ہمیں یاد کرنا بھی چاہیے، یہ ہمارے بڑے ہیں، ان کے لیے، ملک کے لیے انہوں نے لڑا ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اپنے ہی آباء و اجداد کو بھلا دیے؟ کہ آپ دیکھیں گاندھی جی تو یاد رہے کہ لیکن شیخ الہند اسیر مالٹا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھلا دیا گیا۔ منگل پانڈیا تو یاد رہے، حسین احمد مدنی کو بھلا دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ پنڈت جواہر لال نہرو یاد رہے، امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو بھلا دیا گیا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، دا فادر آف انڈین کانسٹیٹیوشن، یہ تو یاد رہے۔ لیکن ٹیپو شہید، دا فرسٹ فریڈم فائٹر آف انڈیا، ان کو بھلا دیا گیا۔ بھگت سنگھ تو یاد رہے، لیکن ہم غور کریں کہ مولانا حسرت موہانی بھلا دیے گئے۔ آپ دیکھیں سبھاش چندر بوس تو یاد رہے، لیکن
شاہ عبد العزیز محدث دہلوی بھلا دیے گئے، سردار ولبھ بھائی پٹیل تو یاد رہے، علامہ فضل حق خیر آبادی تو بھلا دیے گئے، ربندر ناتھ ٹیگور تو یاد رہے، ان کا ترانہ تو یاد رہا، لیکن علامہ اقبال اور ان کا ترانہ بھلا دیا گیا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر میں کہوں کہ آپ دیکھیں جھانسی کی رانی لکشمی بائی تو ہمیں یاد رہی، لیکن بیگم حضرت محل بھلا دی گئی۔ آپ دیکھیں اس سے آگے سروجنی نائیڈو تو یاد رہی، اور اس جھنڈے کو جو لہرا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ڈیزائن کرنے والی ثریا طیب جی، اس کو ہم نے بھلا دیا گیا۔ ہم غیروں سے کیا شکوہ کریں کہ آپ دیکھیں سارے جہاں سے اچھا، آپ دیکھیں یہ راکیش، انہوں نے جب خلا میں 1984 کے اندر جب خلا میں ہندوستان کیا جو طیارہ گیا، اس وقت میں وزیر اعظم اندرا گاندھی جی تھی، تو انہوں نے وہاں سے پوچھا کہ ہم نے زمین سے تو دیکھا ہے ہمارا ہندوستان کیسا ہے، کہ تم بتاؤ تم خلا سے آسمان سے دیکھ رہے ہو کہ ہمارا ہندوستان کیسا لگ رہا ہے۔ انہوں نے نیشنل آنتم نہیں پڑھا، انہوں نے وندے ماترم نہیں پڑھا، یہ بھی ہمارے ملک کے ترانے ہیں، ہم اس کا ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن پڑھنے والے راکیش ہیں، اور پڑھا کس کا؟ علامہ اقبال کا ترانہ۔ انہوں نے کہا آسمان سے ہمارا ہندوستان ایسا دکھ رہا، کیسا دکھ رہا ہے پوچھا تو کہا کہ سارے جہاں سے اچھا، ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گل ستا ہمارا، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلی ہی گردن ہماری کٹی۔ اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ بعض لوگ مسلمان قائدین کا نام لیا جائے، عالمگیر اورنگزیب عالمگیر کا نام لیا جائے، ہمایوں کا نام لیا جائے، بابر کا نام لیا جائے تو انہیں چڑ محسوس ہوتی ہے، یہ باہر سے آئے تھے۔ ارے تم انگریزوں کی اور ان کے درمیان فرق نہیں سمجھے، انگریز کیا تھے؟ انگریز باہر سے آئے تھے، لوٹ کر گئے، اگر یہ باہر سے بھی آئے تھے تو لٹا کر گئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہندوستان کو مسلمانوں نے کیا دیا؟ تاج محل دیا، قطب مینار دیا، لال قلعہ دیا، چار مینار دیا، آپ دیکھیں کہ گول گنبد دیا، یہ جو جھنڈا لہرا رہا ہے اس کا ڈیزائن ہم نے کر کے دیا، انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا، سارے جہاں سے اچھا کا ترانہ دیا، اپنی جان دی، مال دی، ہر کچھ سب کچھ لٹا دیا۔ ہم نے کیا نہیں لٹایا؟ انگریزوں کے خلاف جہاد کے فتوے دینے والے یہ علماء اکرام تھے۔ آج مدارس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس میں جہاد اور دہشت گردی سکھائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ہاں جہاد ضرور سکھایا جاتا تھا، کس کے خلاف؟ انگریزوں کے خلاف، اور اسی کی بنیاد پر یہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تھا۔ اس کو قائم کرنے والے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان اکابر کے ہم کتنے چیزیں آپ دیکھیں، حسین احمد مدنی ارشد مدنی دامت برکاتہم کے والد محترم، اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور حضرت کے والد کی مغفرت فرمائے۔ انگریز نے کہا کہ توپ کے سامنے کھڑا کر کے کہ اگر تم ہمارے خلاف فتوے دو گے، آندولن چلاؤ گے تو ہم توپ کے سامنے کھڑا کر کے تمہیں اڑا دیں گے۔ تو حضرت کا تاریخی جملہ تھا تم کھڑاؤ اور اڑا دو، اور یہ حسین احمد مدنی کے جتنے جسم کے چیچڑے بن کر اڑیں گے، ہر ایک سے ایک حسین احمد مدنی پیدا ہوگا، کہ ان کی قربانیوں کو بھلایا نہیں جا سکتا، ان کی قربانیوں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھے، آپ دیکھیں، ایک تو یہ تھا ہندوستان آزادی کے بارے میں میں نے کہا، اس میں مسلمانوں کے یہ کردار تھے، اور مسلمانوں نے کیا کیا چیزیں اس ہندوستان کے لیے دی۔ آپ دیکھیں کہ ملک آزاد ہوا، اب مقصد کیا ہے آزادی کا؟ آزادی کا مقصد کیا ہے؟ آزادی کا مقصد یہ نہیں ہے صرف کہ 15 اگست آیا، جھنڈا لہرا دیا، چند ترانے گا دیے گئے، چند گانے گا دیے گئے، اور اسکول میں چند پروگرام کر دیے گئے، اور تھوڑی سی تاریخ بیان کر کے ختم کر دی گئی۔ نہیں، آزادی کے لیے اس کے پیچھے آپ دیکھیں 200 سال کی قربانیاں تھی اس کے پیچھے، تو تب جا کر یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ آزادی کا مقصد یہ ہے، ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ اپنے مذہب میں آزاد ہیں، وہ اپنے مذہب کے اندر آزاد ہیں، عیسائی ہیں وہ اپنے مذہب کے اندر آزاد ہیں، اور سکھ بھائی ہیں وہ اپنے مذہب کے اندر آزاد ہیں۔ سب کو مذہبی پابندی کوئی نہیں۔ اسی طرح مسلمان بھی ہے تو اسے بھی اپنے مذہب پر، اپنے اسلام پر چلنے کی اسے پوری آزادی ہے۔ مسلمان ہے، اسے ٹوپی پگڑی پہننے پر کوئی پابندی نہیں۔ مسلمان ہے، آپ دیکھیں کہ اسے جبہ پہننے پر کوئی پابندی نہیں۔ یہ مسلمان ہے، اسے مسجد بنانے پر کوئی پابندی نہیں۔ مسلمان ہے، اس مسجد کی میناریں بلند کرنے اور اللہ اکبر کی ندائیں لگانے پر کوئی اسے پابندی نہیں۔
نہیں ہے، آزادی کے ساتھ انسان عمل کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کے دن ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں دو جماعتوں کا ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان ہے، ایک صحابہ کی جماعت جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا، اور دوسری وہ جماعت علماء کی اور آزادی میں شریک ہونے علماء کے قائدین کی وہ جماعت کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک آزادی پہنچائی، آزادی ملی جس کے ذریعے سے ہم آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ہمارے آزادی کے اندر شریک رہے سب علماء کو آپ دیکھیں 35,000 علماء دلی کی چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس میں علماء کی لاش نہ لگی ہوئی ہو۔ آج تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، اگر نہیں پڑھو گے نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہند کے مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہیں رہے گی داستانوں میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس آزادی کے مقصد کو سمجھ کر آپس میں پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنا کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی بعض انگریزی ذہنیت کے لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پھر سے دوبارہ اس ملک کو اندھیرے میں ڈھکیل دیا جائے، غلامی کے اندر ڈھکیل دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ یہاں کے کسی مذہب والے یہ نہیں چاہتے کہ ہم غلامی کی زندگی گزارے۔ اگر غلام بنانا چاہیں تو وہی آندولن شروع ہوگا جو انگریزوں کے خلاف ہوا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی تاریخ کو آباء و اجداد کی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔